السلام علیکم۔ بڑی بات کے ساتھ میں ہوں عادل شاذب۔ ایک طرف حکومت اور اپوزیشن کی محاذ آرائی جاری ہے تو دوسری جانب کورونا کی دوسری لہر تیزی سے پھیل رہی ہے۔ پی ڈی ایم پشاور میں جلسہ کر چکی ہے اور اب ملتان اور لاہور میں جلسوں کی تیاری ہو رہی ہے۔ حکومت خبردار کر رہی ہے کہ اپوزیشن کورونا کے پھیلاؤ کا باعث بن رہی ہے، سبب بن رہی ہے۔ ایسے میں کیا حکومت اپوزیشن کو اگلے جلسوں سے روک سکتی ہے اور ایسی صورتحال میں حالات کس طرف جا سکتے ہیں؟ یہ ایک اہم سوال ہے، لیکن اس کشیدگی کے دوران حکومت کے پاس ایک اہم موقع تھا کہ نواز شریف کی والدہ کے انتقال پر شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو فوری طور پر رہا کر دیا جاتا، جس طرح وزیر اعظم نے ٹویٹر کے ذریعے مثبت طور پر جو ہے جس طرح سے تعزیت کی، حکومت کی جانب سے بھی سرکاری سطح پر بھی نون لیگ کو انگیج کیا جا سکتا تھا اور بڑھتے ہوئے سیاسی درجہ حرارت کو کم کیا جا سکتا تھا، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ اور اب نواز شریف اور شہباز شریف کی والدہ کے انتقال کے بعد نون لیگ کی جانب سے حکومت پر الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی رہائی کے معاملے کو سیاست کی نظر کیا جا رہا ہے۔ آج نون لیگ کی جانب سے شہباز شریف اور حمزہ کی پیرول پر رہائی کی درخواست بھی دے دی گئی ہے، جس میں مطالبہ یہ کیا گیا ہے کہ قوانین کے مطابق ان دونوں کو 2 ہفتوں کے لیے رہا کیا جائے اور اس سے کم دنوں کا فیصلہ جو ہے وہ ان کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا۔ نون لیگ یہ بھی واضح کر چکی ہے کہ نواز شریف پاکستان نہیں آئیں گے۔ موجودہ حکومت اس قدر یعنی انسانی احساس سے آ رہی ہے کہ اس خبر کو آئے، میرا خیال ہے کہ اس وقت 24 گھنٹے گزر چکے ہیں، ان کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ میاں شہباز شریف جن کی والدہ ہیں اور میاں حمزہ شہباز شریف جن کی دادی ہیں کہ ان کو پیرول پہ رہا کر دیا جائے۔ انہیں فی الفور جو ہے کم از کم 2 ہفتے کے لیے، اس سے کم پیرول جو ہے وہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی جو صحت کی حالت ہے انہیں اپنے علاج پہ توجہ دینی چاہیے۔ پارٹی کی طرف سے ان کو یہی جو ہے وہ رائے دی گئی ہے کہ وہ جو ہے وہ تشریف نہ لائیں۔ حکومت کی جانب سے اس فیصلے میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ نون لیگ کیا سوچ رہی ہے؟ سیاسی حالات کس جانب جائیں گے؟ ان تمام معاملات پر بات کریں گے۔ نون لیگ کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل عطا تارڑ ہمارے ساتھ موجود ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی مشیر اطلاعات ڈاکٹر فردوس عاشق امان بھی ہمیں جوائن کریں گی۔ عطا تارڑ صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ میاں صاحبان کی والدہ کا جسد خاکی یہ بتائیے گا کب تک ایکسپیکٹڈ ہے پاکستان لایا جائے گا، اور جنازے سے متعلق تفصیلات، کوئی تاریخ وغیرہ، ٹائم وغیرہ طے پا گیا ہے اب تک؟ دیکھیے عادل صاحب، بہت شکریہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں پہ کچھ لینتھی پروسیجرز ہیں، لیگل فارمیلٹیز ہیں جن کا پورا ہونا ضروری ہے۔ تو ڈیتھ سرٹیفکیٹ کی ایشوئنس کے بعد ایک جو ٹریول کی اجازت ہوتی ہے، ایک ٹریول ڈاکیومنٹ ایشو ہونا ہوتا ہے۔ تو ابھی بس لیگل فارمیلٹیز پوری ہونے کا انتظار ہے۔ جیسے ہی لیگل فارمیلٹیز پوری ہوں گی تو یہ کنفرم کر دیا جائے گا کہ وہ ڈیڈ باڈی کب روانہ کر رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ کل روانہ ہو جائے اور پرسوں پہنچے، اور ہو سکتا ہے کہ پرسوں روانہ ہو اور چوتھ پہنچے۔ یہ دونوں پاسبلٹیز جو ہیں وہ اس وقت زیر غور ہیں، مگر یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ فائنل ڈاکیومنٹیشن کب جو ہے وہ ہمیں وہاں پہ مل جاتی ہے۔ میں اب سے کچھ دیر پہلے میری ملاقات شہباز شریف صاحب سے جیل میں ہوئی تھی۔ اچھا، ان سے بھی اس پہ مشاورت ہوئی اور ان کی پیرول کے لیے ہم نے درخواست دی ہے، اور ان کا کل میاں صاحب سے رابطہ بھی ہوا تھا، اور ڈیسائیڈ یہی ہوا تھا کہ جنازہ جو ہے وہ ڈیڈ باڈی جب روانہ کر دی جائے گی تو اس کا ٹائم اناؤنس کر دیا جائے گا، مگر جب وہ روانہ کی جائے گی اس سے اگلے دن جب وہ پہنچے گی اس دن ظہر کے وقت شریف میڈیکل سٹی میں جنازہ جو ہے وہ ہوگا۔ ابھی تک کیونکہ وہاں ڈاکیومنٹیشن کا انتظار ہے، جیسے ہی ہمیں کوئی وہاں سے ڈاکیومنٹیشن فائنل ہونے کا وہاں سے وہ دیتے ہیں گو اہیڈ۔ اچھا تارڑ صاحب، یہ تو تقریباً اب طے ہو چکا ہے کہ نواز شریف صاحب پاکستان نہیں آ رہے ڈیڈ باڈی کے ساتھ۔ دیکھیے ان کے ذاتی معالج کی طرف سے، ان کے دیگر ڈاکٹرز کی طرف سے ان کو یہ ایڈوائز کیا گیا ہے کہ وہ پیچھے بھی ہسپتال رہے ہیں، ان کی کڈنی کا ایشو تھا، ویریس ان کو ایلمنٹس ہیں، اور جو کووڈ کے حوالے سے ان کو یہی میڈیکل ایڈوائز دی گئی ہے کہ وہ بالکل ٹریول نہ کریں۔ اچھا، اور وہ ہائی رسک پیشنٹ ہیں اور خدا نخواستہ ان کو نقصان ہو سکتا ہے، تو ان کی ہیلتھ اس وقت پرائرٹی ہے اور ان کی میڈیکل ایکسپرٹس کی ایڈوائس کو فالو کیا جائے گا۔ تو وہ میڈیکل ایکسپرٹس نے یہی ایڈوائس دی ہے کہ آپ فی الحال ٹریول نہ کریں۔ اچھا، اور یہ بھی وقت کا جبر ہے کہ جب ان کے والد دنیا فانی سے رخصت ہوئے تو دونوں بھائی جلا وطنی میں تھے سعودی عرب میں۔ کلثوم نواز صاحبہ جب وفات پائیں تو میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز شریف صاحبہ اڈیالہ جیل میں ان کی وفات کی خبر دی گئی، آخری لمحات میں وہ ان کے ساتھ نہ ہو سکے،
اور اب جب بیگم شمیم اختر صاحبہ جو ہیں وہ دنیا فانی سے رخصت ہوئی ہیں تو شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز صاحب کو یہ خبر جیل میں دی گئی ہے. تو یہ وقت کا ایک جبر ہے اور یہ کافی ایک آزمائش کی گھڑی ہے, افسوسناک پہلو ہے. تو بس قوم سے بھی آپ کے اچھا, یہ جو پیرول پر رہائی کی درخواست آپ نے دی ہے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی, اس پر کیا پنجاب حکومت کی جانب سے آپ سے کچھ رابطہ ہوا, کچھ معاملات آگے کی طرف جائے, کب تک فیصلہ متوقع ہے اس پر؟ جی میرا رابطہ ہوا تھا راجہ بشارت صاحب سے, لاء منسٹر سے. ان کو یہی گزارش کی تھی کہ 2 ہفتوں کا ہمیں ٹائم دیا جائے, کیونکہ دیکھیے دونوں لیڈر آف اپوزیشن ہیں اور شہباز شریف صاحب جماعت کے صدر بھی ہیں. تو اس حوالے سے تعزیت کرنے والوں نے بھی آنا ہے, انہوں نے بطور بیٹے کے اپنے فرائض بھی انجام دینے ہیں, انتظامات بھی دیکھنے ہیں. تو میں نے آج صبح ڈپٹی کمشنر لاہور کو پیرول کی باقاعدہ درخواست جو ہے وہ جمع کرائی ہے. ٹھیک, اس میں 2 ہفتے کی استدعا کی گئی ہے اور اس درخواست کے ذریعے ہم نے اس میں مینشن کیا ہے کہ انہیں امیڈیٹلی فوری طور پہ پیرول پہ رہا کیا جائے تاکہ وہ انتظامات کو بھی دیکھ سکیں اور تعزیت کے لیے جو لوگ آ رہے ہیں ان کو بھی اٹینڈ کر سکیں. اور والدہ کا چلے جانا بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے اور وہ اپنے خاندان اور عزیز و اقارب کے ساتھ اس غم کی گھڑی میں شریک ہو سکیں. تو اس درخواست پہ مجھے بتایا یہ گیا ہے کہ ابھی تک حکومت پنجاب نے کوئی فیصلہ نہیں کیا اور اس پہ آج ان کی ایک میٹنگ ہوئی تھی, مگر انفارملی ہمیں یہ اطلاعات ہیں کہ وہ جب ڈیڈ باڈی جس دن ریسیو ہوگی اس سے 1 دن پہلے انہیں رہا کیا جائے گا پیرول پہ. مگر ہماری درخواست سٹینڈ کرتی ہے کہ یہ ایک مشکل وقت ہے اور ان کا رائٹ ہے کہ وہ اپنی والدہ کی جو آخری رسومات ہیں ان کو ادا کرنے کے لیے انتظامات کا بھی جائزہ لے سکیں. تو آج بھی میں نے حکومت پنجاب کو یہی ریکویسٹ کی ہے کہ ان کو فی الفور پیرول پہ رہا کیا جائے اور 2 ہفتوں کے لیے کیا جائے تاکہ وہ یہ تمام تر معاملات کو. اچھا طاہر صاحب, مشیر اطلاعات ڈاکٹر فردوس عاشق آوان بھی ہمیں جوائن کریں گے, یہ ہم ان کے سامنے سوالات رکھیں گے. یہ بتائیے گا کہ آگے کا لائے عمل نون لیگ کا کیا ہے؟ سیاسی سرگرمیاں فی الحال تو آپ نے معطل کر دی ہیں, لیکن 30 کو ملتان میں جلسہ ہونا ہے, اس کے بعد 13 دسمبر کو لاہور میں جلسہ ہونا ہے. تو کیا اسٹریٹجی اس کے لیے کیا ہے آپ کی؟ جی دیکھیے, ابھی فی الحال ہم نے جو اپنی سیاسی سرگرمیاں ہیں معطل کی ہیں. رانا ثناء اللہ خان ہمارے جو پنجاب کے صدر ہیں, میں بطور ڈپٹی سیکرٹری جنرل, ہمارا ساؤتھ پنجاب کا دورہ تھا وہ بھی ملتوی ہوا. اوکاڑا میں محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کا 26 تاریخ کو جلسہ تھا, اس کو بھی ملتوی کرنا پڑا. جو ملتان کا جلسہ پی ڈی ایم کا 30 تاریخ کو ہے جی, وہ اسی طرح جاری رہے گا. اور 13 دسمبر کو لاہور کا جو جلسہ ہے وہ بھی اسی طرح جاری رہے گا. ہماری کچھ انٹرنل میٹنگ ضرور چلیں گی, مگر سیاسی سرگرمیاں اس سوگ کی گھڑی میں ہم نے جو ہے وہ ان کو معطل کیا ہے. اچھا, اور اگلے چند روز جو ہے وہ کوئی سیاسی سرگرمی جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی طرف سے نہیں ہوگی. اور میری حکومت سے بھی التماس ہے, بھی بڑا افسوسناک بیان ٹویٹ کے ذریعے انہوں نے دیا فواد چودھری صاحب نے. تو یہ موقع نہیں ہے سیاست کرنے کا, ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم اس موقع پہ بھی جو ہے اس غم کی گھڑی میں کوئی ایسی بات کریں جو آپ کی طبیعت پر جو ہے وہ گراں گزرے. تو میری درخواست ہوگی, فواد چودھری صاحب بھی ایک سیزن پولیٹیشین ہے, آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ مہربانی کر کے کسی کی وفات کے اوپر جو ہے وہ سیاست کرنے سے گریز کیا. ٹھیک ہے, یہ بالکل ان تک ہم پہنچائیں گے. عطا طاہر صاحب, اس وقت ظاہر ہے غم اور دکھ کی گھڑی ہے شریف خاندان کے لیے, آپ کی پارٹی کے لیے. اللہ تعالیٰ بیگم صاحبہ کی مغفرت کرے. ایک پشاور میں پی ڈی ایم کا جلسہ ہوا اور وہاں پر نہ ایس او پیز فالو ہوئیں, کورونا کی جو شدت جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے, آج تعلیمی ادارے بھی بند ہو گئے. تو پی ڈی ایم کیسے جسٹیفائی کر سکتی ہے ایسے لاکھوں لوگوں کے مجمع کو جہاں ایس او پیز کا خیال بھی نہیں رکھا جاتا؟ دیکھیے شاہزیب صاحب, عادل شاہزیب صاحب, بات یہ ہے کہ ابھی تک حکومت کی طرف سے اس معاملے پہ سنجیدگی نظر نہیں آتی. ہمارا لاہور کا جلسہ ہے, ہم نے 5 لاکھ ماسک کا آرڈر دیا ہے, ہم نے ایس او پیز کو انفورس کرنے کے لیے ٹیمیں اور کمیٹیاں تشکیل دی ہیں. ہم پرسوں مینار پاکستان گئے تھے, ہم نے باقاعدہ وزٹ کر کے وہاں پہ ڈیوٹیاں بھی تفویض کی ہیں لاہور کے جلسے کے حوالے سے, جو اگلا ہمارا مین بڑا جلسہ جو ہوگا. مگر آپ دیکھیے کہ وزیر اعظم نے حافظ آباد میں جلسہ کیا, صداقت عباسی صاحب نے پروگرام کیا لیاقت باغ راولپنڈی میں, فردوس عاشق آوان صاحبہ نے کل مجمع اکٹھا کیا ہوا تھا گجرانوالہ میں, بزدار صاحب نے پورا ایک مذہبی ہفتہ منایا ہے, تقریبات کا انعقاد کیا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ مجھے لگتا ہے کہ حکومت کی نظر میں جس طرح سمارٹ لاک ڈاؤن تھا, یہ کوئی سمارٹ کرونا ہے جو صرف پی ڈی ایم کے جلسوں میں آتا ہے. تو حکومت کو اس پہ بڑی سنجیدگی دکھانی ہوگی. ہم تو ایس او پیز کو فالو کر رہے ہیں, کریں گے اور اس کو بڑی سنجیدگی سے لے رہے ہیں. اور آپ کی بات درست ہے کہ یہ دوسری لہر جو ہے وہ کافی جو ہے وہ حد تک پھیل رہی ہے اور اس میں بہت سارے لوگ اس کا شکار ہو رہے ہیں.
اور ہمیں حفاظتی تدابیر ہر صورت اپنانی ہیں اور اپنائیں گے، مگر حکومت اس کا سلیکٹیو رویہ ہے، اپنے پروگراموں کو وہ پورا بڑھا چڑھا کر باقاعدہ تشہیر کر وہ اپنے پروگرامز کا انعقاد کرتے ہیں، اور اپوزیشن کے جلسوں کے حوالے سے جو ہے وہ ایک سٹانس لے لیا گیا کہ نہیں ہونے دیں گے۔ تو ہم اگر ایس او پیز کو فالو کریں تو میرا خیال ہے اس میں حرج کوئی نہیں ہے کہ پی ڈی ایم کے جلسے جو ہیں وہ جاری و ساری رہنے چاہیے۔ اور دیکھیے جس طریقے سے یہ چلے عطا تارڑ صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب کی مشیر اطلاعات ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ موجود ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ڈاکٹر صاحبہ۔ نواز شریف کی والدہ جو ہیں ان کی ڈیڈ باڈی تو ابھی شاید دن 2 میں پہنچ جائے گی، لیکن شہباز شریف اور حمزہ کی جو پیرول پر درخواست ہے وہ مل چکی ہے پنجاب حکومت کو۔ کب تک فیصلہ کر لیں گے؟ کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جلد از جلد ان کو رہا کیا جائے، کیونکہ انہوں نے تدفین کی تیاریاں وغیرہ بھی کرنی ہیں، اور ظاہری بات ہے ان کی والدہ ہیں۔ تو when is the decision expected اور کب تک کیا ڈیسیجن ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو چونکہ مائیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں اور ان کی والدہ محترمہ کے انتقال پہ تعزیت کرنا چاہوں گی، اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ جو جیل مینول اور قوانین ہیں پیرول پہ رہائی کے وہ بڑے واضح ہیں، اور وہ جب تک کسی کے جنازے کا اعلان نہیں ہوتا اس سے پہلے کوئی بھی قیدی جو ہے اس کو جیل کے مینول کے مطابق رہائی نہیں ملتی۔ ان کی وہ جو اپلیکیشنز ہیں اس کے حوالے سے جو ہمارا جیل اتھارٹیز ہیں ان کو وہ اپلیکیشن فارورڈ کی گئی ہے، ان سے اپڈیٹ لی گئی ہے اور ان کی ریکمنڈیشنز مانگی گئی ہیں۔ اس کے بعد وہ کیبنٹ کے پاس آئے گی، تو کیبنٹ ان سرکولیشن یا ہماری جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے لا اینڈ پارلیمنٹری افیئرز ان کے پاس جائے گی۔ تو یہ ابھی فیصلہ ہونا ہے جب ان کی طرف سے وہ ڈیڈ باڈی آ کے ان کی تدفین کا دن کا اعلان ہوگا۔ جب تک ان کی تدفین کے دن کا اعلان نہیں ہوتا حکومت جو ہے اس سے پہلے کوئی ایسا ریلیف دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ساری چیزیں جڑی ہیں کہ شریف فیملی ان کی ڈیڈ باڈی کو پاکستان کب لاتی ہے اور پھر ان کے جنازے کا کیا وقت طے کرتی ہے، اس کے بعد ہی حکومتی سطح پہ کوئی واضح حکمت عملی اور لائے عمل جو ہے وہ میڈیا کے سامنے شیئر کیا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کے بقول جو قوانین ہیں پیرول پر رہائی کے وہ تبھی لاگو ہوں گے جب جنازے کا اعلان کر دیا جائے گا، اور پھر گورنمنٹ آف پنجاب کو کوئی ایشو نہیں ہے انہیں پیرول پر رہائی کا۔ یہ بتائیے گا کہ وہ 2 ویکس کا کہہ رہے ہیں، تو اس پر کیا کوئی بات ہوئی کہ کتنے عرصے کے لیے انہیں پیرول پر رہا کیا جا سکتا ہے شہباز شریف اور حمزہ کو؟ دیکھیں جو قانون ہے اس کے اندر رہ کے آپ نے کسی کو ریلیف دینا ہے، اور یہی دیکھنا ہے کہ قانون سے کوئی بالا تر نہیں ہے، اور جو قیدی جیل میں اس وقت ہزاروں کی تعداد میں ہیں ان میں سے سب کی کوئی نہ کوئی والدہ کی وفات اور اس قسم کا غم زدہ مرحلہ اور موقع ان کی زندگیوں میں آتا ہے، اور پھر اس کو ریلیف دینے کے لیے لائے عمل قانون کے دائرہ کار کے اندر رہ کی طے کیا جاتا ہے۔ تو اب جب اور یہ بھی ریکمنڈیشن بیسڈ ہے کیونکہ جیل اتھارٹیز اور ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ نے ریکمنڈیشنز کرنی ہے، اور وہ حکومت نے ان کی درخواست کو متعلقہ فورم میں بھیجا ہے، وہ طے کریں گے اور اس کے مطابق پھر حکومت جو ہے وہ اگلے اقدامات اٹھائے گی۔ ٹھیک، اچھا ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا اگر کورونا کی بات کر لی جائے، پی ڈی ایم کے جلسے، کل بھی جو جلسہ ہوا پشاور میں دیکھا یہ گیا کہ ایس او پیز بالکل فالو نہیں کیے گئے۔ اب خان صاحب خود تو کہہ رہے ہیں کہ جی جلسے نہیں کریں گے، لیکن آپ کو پتہ ہے پرسوں جی بی 3 کا گلگت میں الیکشن ہوا، بڑے بڑے جلسے آپ کے وفاقی وزراء نے ایک دفعہ پھر کیے، پھر حلقوں میں لوگ جاتے ہیں، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں سے ملنا ملانا ہوتا ہے سیاستدانوں کا۔ تو اگر پی ڈی ایم ایس او پیز فالو نہیں کر رہی تو حکومت بھی کہہ رہی کچھ ہو رہا کچھ ہو رہا ہے، مطلب سارے لوگ حلقوں میں بھی جا رہے ہیں، جلسے جلوس بھی ہو رہے ہیں، تو یہ کیوں دورہ معیار کیوں ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا، اور سب سے پہلے میں اپنی ذات سے شروع کروں گی کیونکہ کچھ میڈیا کے اندر آوازیں ایسی سنائی دیں
کہ شاید میں نے اپنے حلقے میں جا کے ایس او پیز فالو نہیں کیے تو میں دوسروں کے لیے وہ ایس او پیز کیسے سیٹ کروں گی. دیکھیں میرے جو کل کا وزٹ تھا اس کا مقصد تھا ہفتہ شان مصطفیٰ رحمۃ اللہ عالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریبات کے سلسلے میں جو طلباء طالبات اور معاشرے کے مختلف طبقات کے اندر جو ونرز تھے، پوزیشن ہولڈرز تھے، ان کو انعامات دینے تھے. اور وہ کوئی نہ تو سیاسی جلسہ ہے اور نہ کوئی سیاسی اجتماع ہے، لیکن عوام کے اندر اب اس شعور کو، اس آگاہی کو اور اس وبا کے متعلق جو ایک خوفناک صورتحال ہے وہ کمیونیکیٹ کرنے میں، سینسٹائز کرنے میں ابھی ٹائم لگ رہا ہے، کیونکہ لوگ اس کے خطرے سے لا علم ہیں. اور جب ہم ان کو بار بار یہ کہتے ہیں کہ آپ ماسک پہنیں، فاصلہ رکھیں، سوشل ڈسٹینسنگ کریں، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم خود بھی قید ہو جائیں اور لوگوں کو بھی کہیں کہ آپ بھی گھروں میں قید ہو جائیں. لیکن یہ زندگی کا ایک جو ڈے ٹو ڈے بزنس ہے، اس سے چلنا ہے، لیکن چلنا سرٹن ایس او پیز کے تحت ہے. اور وہ اس وقت تک نہیں چل سکتا جب تک عوام تعاون نہ کرے، عوام اس اہم ایشو کے حوالے سے سینسٹائز نہ ہوں. لیکن جو دوسرا اسپیکٹ ہے اس کا جلسوں کے ساتھ جڑا، دیکھیں گلگت بلتستان میں جلسے اس لیے ہوئے کہ وہاں ایک انتخابی عمل اور ایک پروسیس تھا، جس پروسیس کے اندر تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ انتخابی جلسے کر رہی تھیں. پشاور میں بتائیں کون سا جلسہ ہو رہا تھا، کون سا الیکشن ہو رہا ہے، اور اس الیکشن کے اندر کہاں کوئی انتخابی عمل ہے جس میں اپوزیشن اگر وہ جلسے فار دی ٹائم بینگ ڈیلے کر لے گی تو انتخابی عمل رک جائے گا. اسی طرح ملتان میں کون سا الیکشن ہے جی، کون سا آپ کا لاہور میں الیکشن ہے. وہ تو چاہتے ہیں انتخابات، وہ تو کہہ رہے ہیں ہم جلسے اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کی حکومت لیجیٹیمیٹ نہیں ہے اور نئے انتخابات ہونے چاہیے، اسی لیے وہ کر رہے ہیں جلسے. تو مجھے یہ بتائیں کہ ان کی خواہشات پہ مبنی حکومت چلے یا آئین اور قانون کے تحت حکومت چلے، اور آئین کے تابع آپ کے ادارے ہونے چاہیے یا اپوزیشن کی خواہشات کے تابع ہونے چاہیے. اور یہی المیہ رائے اس ملک کے اندر، یہی سب سے بڑا اس مقام تک پہنچانے میں یہی بیانیہ رہا کہ ہم نے اداروں کو کمزور کیا اور انہیں اپنی خواہشات کے بھینٹ چڑھایا. اب ادارے ایک آئینی اور قانونی دائرہ کار میں کام کر رہے ہیں. اپوزیشن ایک لیجیٹیمیٹ طریقہ ہے، آپ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آئینی طریقہ ہے کہ آپ پرائم منسٹر کو ہٹانا چاہتے ہیں، حکومت کو گرانا چاہتے ہیں، آپ کو یہ حکومت پسند نہیں ہے، آپ اپنی مرضی کی کوئی حکومت لانا چاہتے ہیں تو پارلیمنٹ میں آئیں اور ایک آئینی طریقے سے ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آئیں. اگر آپ کے اپنے پارلیمنٹیرینز یا ہمارے لیڈر آف دی ہاؤس کے اندر اتنی سخت طاقت اور ان کے بیانیے اور پرفارمنس اور گورننس اور سروس ڈیلیوری میں اتنی جان ہوگی تو وہ مسترد ہو جائے گی. اور اگر آپ کا بیانیہ ان پارلیمنٹیرینز کے دل کو چھو جائے گا تو آپ چینج لے آئیں. لیکن آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ کے بیانیے کے ساتھ نہ عوام ہے، نہ آپ کی جماعت ہے، نہ پی ڈی ایم کے اندر اپنے پارلیمنٹیرین جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کے اس بیانیے کے ساتھ ہے. کیونکہ جو الیکشن لڑ کے آتا ہے وہ 5 سال کے لیے عوام سے مینڈیٹ لے کے آتا ہے، اور وہ دوبارہ دل پشوری کے لیے، شو نمائی اور رنگ بازی کے لیے بار بار الیکشن کے پروسیس سے نہیں گزرنا چاہتا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن میں اس قوم کے اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں. یہ کوئی شوقیہ کھیل تھوڑی ہے کہ جب دل چاہے، اگر آپ اقتدار میں نہیں ہیں اور آپ کو اقتدار کے بغیر چین نہیں آ رہا اور تڑپ رہے ہیں آپ، تو آپ کہیں کہ جناب مجھے چین اس وقت نصیب ہوگا جب انتخابات ہوں گے. تو آپ فوری انتخابات کرائیں، اور جب میں جیتوں تو وہ انتخاب ٹھیک ہے، وہ الیکشن ٹھیک ہے. جس جگہ میں ہار جاؤں وہاں دھاندلی ہوئی ہے. تو میں
اسی بیانیے کو دیکھیں پورا سینٹرل پنجاب اس کی اکثریت سیٹیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی ہاری ہے اور نون نے جیتی ہے، تو میرے حلقے سمیت، تو کیا ہم کھڑے ہو کے یہ واویلا کریں کہ جناب چونکہ یہاں نون جیتی ہے تو نون نے دھاندلی کی ہے اور ہم ہار گئے ہیں، ہماری ریزرویشن ہو سکتی ہیں اس الیکشن کے پروسیس کے اندر جو نون کا ایک اپنی لائی ہوئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے الیکشن کرایا، نون کے اپنے لائے ہوئے الیکشن کمیشن نے الیکشن کرایا، تو ہم جو پی ٹی آئی تو گورنمنٹ میں نہیں تھی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کو ٹیک اوور سی ایم کی ٹیم میں آئے تقریباً 2-3 ہفتے تو آپ ہو گئے ہیں، ایک نقطہ نظر یہ تھا کہ بزدار صاحب کی پرفارمنس اچھی نہیں رہی، اور ایک نقطہ نظر ساتھ میں یہ بھی تھا کہ پرفارمنس ہے لیکن وہ میڈیا ٹیم کی ہینڈلنگ اور اس کی وجہ سے لوگوں کو پتہ نہیں چل پا رہا کہ بزدار صاحب کی پرفارمنس جو ہے واقعی اتنی اچھی ہے۔ اب چونکہ آپ کو ٹائم کچھ ہو گیا ہے تو کیا سچویشن کیا ہے؟ کیا پنجاب کی گورنمنٹ کی پرفارمنس نہیں تھی یا ٹھیک طریقے سے پورٹرے نہیں ہوئی؟ وہ دیکھیں میں جب مجھے پنجاب کے لیے پرائم منسٹر صاحب نے ڈیوٹی لگائی تو میری طرف سے ریزسٹنس یہ تھی کہ میں چونکہ ایک بڑے لینڈسکیپ میں کام کر کے آئی ہوں تو ایک چھوٹی گراؤنڈ میں مجھے نہ کھلائیں، لیکن کیونکہ میرے لیڈر کا حکم تھا اور وہ کیپٹن ہے، اپنے کسی بھی کھلاڑی کو کسی جگہ پلیس کر سکتے ہیں، تو میں جب یہاں آئی تو میں نے جو میری اورینٹیشن ہوئی، میں نے مختلف ڈپارٹمنٹس کی بریفنگ لینی شروع کی، تو مجھے یہ جان کے حیرانگی ہوئی کہ جو پنجاب نے کام کیے ہیں وہ اس طرح سے انفارچونیٹلی ریفلیکٹ نہیں ہوئے، اور وہ پرفارمنس فائلوں میں دفن ہوئی ہے، اس کو فائلوں سے نکال کے عوام تک لے کے جانے کے لیے اور میڈیا کے ذریعے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے ایک سٹرکچرڈ پلان کی ضرورت ہے۔ جب پرائم منسٹر آف پاکستان نے میرے کیپٹن نے مجھے اس میں پنجاب میں پلیس کیا تو میری بھی کچھ ریزرویشنز تھیں اور میں ریلکٹنٹ تھی، اور پنجاب آنے کے لیے اتنا میں خوش دلی سے اس ذمہ داری کو قبول نہیں کیا تھا، لیکن چونکہ لیڈر کا حکم تھا اور میں نے یہ ذمہ داری لی، لیکن یہاں آ کے جب میں نے دیکھا کہ جو پنجاب گورنمنٹ کے انیشیٹیوز ہیں، جو ریفارمز ہیں، جو یہاں پبلک سروس ڈیلیوری کے ساتھ جڑا پبلک ریلیف پروگرام ہے، وہ فائلوں میں دفن ہے اور وہ عوام تک پہنچ نہیں پایا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ شاید جو ایک سٹرکچرڈ کمیونیکیشن میکنزم ہونا چاہیے وہ کہیں نہ کہیں مسنگ تھا، اور پھر وہ لنک مسنگ ہے جو سی ایم آفس کی اس تمام پروجیکٹ اور پروگرامز کو اور ان انیشیٹیوز کو ڈسیمینیٹ کرے ود میڈیا۔ آل دو ٹیم وہاں پہ موجود ہے، لیکن بیوروکریٹکس جو ہیں وہ آ کے فرنٹ لائن پہ ان پالیسیز کو بیان نہیں کر سکتے، وہ بنا سکتے ہیں، ان کو کمیونیکیٹ کرنا ہے پولیٹیکل لیڈرشپ نے، اور پولیٹیکل لیڈرشپ میں جو وزراء ہیں ان کا اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر جو کنٹریبیوشن سروسز اور ریلیف پروگرامز ہیں وہ میڈیا کے ساتھ شیئر ہونے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں وہ جو مسنگ لنک ہے اس کو میری ڈیوٹی لگی ہے کہ میں اس کو اسٹیبلش کروں، اور انشاءاللہ دس ویک آنورڈ ہم وہ کمیونیکیشن انگیجمنٹ جو ہے اس کو بہتر بنانے جا رہے ہیں، اور جو ایک مسنگ فیکٹر تھا اس کو لنک اپ کر کے امیج پرسیپشن اباؤٹ گورنمنٹ آف پنجاب وہ آپ کے تعاون سے بدلنے جا رہے ہیں، اور وہ آپ کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں ہے، کیونکہ میڈیا کی آنکھ نے ہی وہ پرفارمنس دکھانی ہے، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اب حکومت پنجاب نہیں بولے گی، حکومت پنجاب کی کارکردگی بولے گی۔
ڈاکٹر فردوس عاشق اوان صاحبہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سازین، جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ اب پنجاب حکومت نہیں بولے گی، ان کی کارکردگی بولے گی، اور کارکردگی اچھی ہوئی تو ہم بھی اس پر ڈیفینیٹلی ہمارے پاس بھی تنقید کرنے کے مواقع جو ہیں وہ کم ہوتے جائیں گے، اور ہوپ فلی اٹس اباؤٹ ٹائم 2.5 سال کے بعد اب بزدار صاحب کی پرفارمنس سامنے آنے چاہیے. وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا ناظرین، جس کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. ویلکم بیک ناظرین. کورونا وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے، کیسز کی تعداد اور روزانہ کی بنیاد پر اموات جو ہیں ان میں دن بدن اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں میں 2700 سے زیادہ کیسز سامنے آ چکے ہیں، 34 اموات ہوئیں، اور اب اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ سخت اور فوری فیصلے لینے کی ضرورت ہے. آج حکومت نے چند اہم اقدامات اٹھائے. تعلیمی اداروں کو بند کرنے کا فیصلہ لیا گیا. وفاقی اور صوبائی وزرائے تعلیم کے اجلاس میں 26 نومبر سے 24 دسمبر تک تمام سکولز، کالجز، یونیورسٹیز، مدارس کو بند کرنے کے ساتھ ساتھ یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس دوران تمام ادارے جو ہیں وہ اپنی پڑھائی کو جاری رکھیں گے آن لائن کلاسز کے ذریعے. اساتذہ کو اسکول بلانے کی اجازت ہوگی، اور 25 دسمبر سے 10 جنوری تک موسم سرما کی تعطیلات کی جائیں گی، جس کے بعد ایک بار پھر جائزہ لیا جائے گا کہ 11 جنوری کے بعد کیا تعلیمی اداروں کو دوبارہ کھولنے کی اجازت دی جانی چاہیے یا نہیں. یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ مارچ اور اپریل میں ہونے والے بورڈ امتحانات کو بھی مئی یا جون تک لے جایا جائے گا، اور اگلے تعلیمی سال کا آغاز اپریل کی بجائے اگست میں کیا جائے گا، اور گرمیوں کی چھٹیوں کو کم کر کے کیا جائے گا. اہم فیصلے ہیں، لیکن ان فیصلوں نے کئی سوالات کو بھی جنم دیا ہے. سندھ حکومت کی جانب سے تمام تعلیمی ادارے بند کرنے کی مخالفت کی گئی، اور 6ٹھی جماعت سے آگے کی تمام کلاسز کو جاری رکھنے کی تجویز کے بعد یہ کنفیوژن بھی ہے کہ کیا ان فیصلوں پر جو ہے ایک اطلاق سندھ میں بھی ہوگا یا نہیں. یہ سوال اپنی جگہ کہ کیا تمام تعلیمی ادارے پڑھائی جاری رکھ سکیں گے. آن لائن کلاسز کا انتظام تمام تعلیمی اداروں کے پاس موجود ہی نہیں ہے، اور زیادہ تر طلبہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پہلے ہی یہ شکایات کر چکے ہیں کہ بجلی کی بندش اور انٹرنیٹ کی فراہمی کے مسائل جو ہیں، کنیکٹیوٹی کے مسائل، انہیں شدید مسائل کا سامنا ہے. ایسے میں تعلیمی اداروں کو بند رکھنے اور پڑھائی جاری رکھنے کا فیصلہ کس حد تک مناسب ہوگا. ساتھ ہی ساتھ سب سے اہم بات یہ ہے کہ کیا صرف تعلیمی اداروں کی بندش جو ہے وہ کافی ہے؟ کیا حکومت کو مزید سخت لاک ڈاؤن کی طرف جانا ہوگا؟ اور کیا حکومت کیسز کی شرح جو 7% تک پہنچ چکی ہے اس کے مزید بڑھنے کا انتظار کر رہی ہے؟ معاشی مسائل اپنی جگہ، لیکن کورونا ویکسین پر ہونے والی پیش رفت کے بعد اب امید کی جا رہی ہے کہ آئندہ سال تک ویکسین جو ہے وہ مہیا ہو سکے گی. آج بھی آکسفورڈ یونیورسٹی سے ایک مثبت خبر آئی جس کی ویکسین کو 70 سے 90% تک کارآمد بتایا جا رہا ہے. ایسے میں حکومت کیا سوچ رہی ہے؟ کیا مزید سخت فیصلے ہو سکتے ہیں؟ اسی پر بات وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شفقت صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. تعلیمی اداروں کو بند کرنا کافی مشکل فیصلہ ہوتا ہے. کیا واقعی صورتحال اتنی سیریس ہو چکی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور آپشن باقی نہیں رہتا گورنمنٹ کے پاس؟ دیکھیں جی، کوئی آسان فیصلہ نہیں ہوتا اسکول بند کرنا. ہم تو تعلیم کے میدان سے منسلک ہیں، اس لیے ہمارے لیے تو بہت ضروری تھا کہ اسکول جو ہیں وہ کھلے رہیں، اور ہم نے بڑی کوشش کی. اور آج سے کوئی 2-3 ہفتے پہلے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ جی سچویشن خراب ہو رہی ہے، لیکن ہم نے ریزسٹ کیا. لیکن ان دی اینڈ جب کہ ہمیں ہیلتھ منسٹری نے اسٹیٹسٹکس دکھائے اور بتایا کہ کس تیزی سے انفیکشن جو ہے وہ پھیل رہی ہے، اور تو اس کے بعد کوئی چارہ نہیں تھا. اور کوئی پنجاب کی طرف سے تو کوئی ایسے نہیں تھا. سندھ نے تھوڑا سا ایک مختلف، سید غنی صاحب نے ایک فارمولہ دیا تھا کہ پہلے پرائمری بند کر دیں پھر، لیکن جو ان کی اپنی ہیلتھ منسٹری کی اور باقی جو ہیلتھ کے سارے جو ہمارے اکابرین تھے ان سب کی ایڈوائس یہی تھی کہ جس تیزی سے یہ پھیل رہا ہے بہتر یہی ہے کہ اس کو فوری بند کیا جائے. کیونکہ ایک اور وجہ یہ ہے کہ جو بچے ہیں چھوٹے، ان کو بیماری تو کم ہوتی ہے لیکن وہ کیریئر بن جاتے ہیں. اور ہمارا جس طرح ایک فیملی کا نظام ہے کہ سارے جو ہیں وہ اکٹھے رہتے ہیں ایک ہی گھر میں، تو اس لیے یہ ممکن ہے کہ بچوں کی وجہ سے بہت زیادہ کیریئر بن کے وہ پھیلاؤ ہو جائے بیماری کا. اور بھی 5 کروڑ بچوں سے ہم ڈیل کر رہے ہیں، تو اس لیے یہ بہت بڑا سیگمنٹ ہے سوسائٹی کا جس کے ساتھ ہم ڈیل کر رہے ہیں. تو اس لیے
اس لیے یہ ضروری ہو گیا تھا کہ یہ اچھا کورونا کی پہلی لہر کی اگر بات کی جائے اسی قسم کے فیصلے سخت کیے گئے، اب دوسری لہر جو ہے اس میں بھی اسی طرح کے فیصلے جو ہے سامنے آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ کافی شدید اور خطرناک ہے یہ دوسری لہر بھی، لیکن عوام اس طرح سے اس کو سیریس نہیں لے رہے۔ دیکھیں جی، ہم نے تو پوری کوشش کی ہے، پرائم منسٹر صاحب نے خود بھی اس معاملے میں 2-3 دفعہ پریس کانفرنسز میں بھی کہا ہے، این سی او سی کے پلیٹ فارم سے اسد عمر نے بھی بہت دفعہ کہا ہے، لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم نے تو اپنے جلسے بھی کینسل کر دیے، ہمارے 3 جلسے ہونے والے تھے جو کہ ہم نے کینسل کر دیے، لیکن ایک وجہ یہی ہے کہ یہ جو پی ڈی ایم والے ہیں یہ اگر اس طرح کے جلسے کریں گے تو لوگوں کو امپریشن یہ دینا چاہتے ہیں کہ جیسے مسئلہ ہے ہی نہیں، مسئلہ بہت ہے۔ اور بڑی عجیب سی بات ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ جب پہلی ویو آئی تھی تو ایک شدید قسم کا اٹیک انہوں نے کیا تھا ہمارے پہ اور پرائم منسٹر پہ کہ جی یہ بند نہیں کر رہے، لاک ڈاؤن، اور سارا میڈیا جو تھا وہ بڑی تعریف کر رہا تھا سندھ چیف منسٹر کی کہ جی کمال ہے، وہ لاک ڈاؤن کی باتیں کر رہے ہیں۔ اور اب جو حالات ہیں جب مختلف ہوئے ہیں تو لوگوں کو، یہی وہ لوگ جو پہلے بند کر رہے تھے اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں حالات ایسے نہیں ہیں، تو یہ تضاد بہت زیادہ ہے۔ ہم نے پہلے بھی صحیح فیصلہ کیا تھا، میرا خیال ہے اب بھی صحیح فیصلہ کیا ہے کہ اب یہ جو سچویشن ہے اس میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے اور اس لیے اسکول بند کیے، اور صرف سکول نہیں، یونیورسٹیز اور باقی سارے تعلیمی۔ اچھا، آج کے فیصلے میں یہ کہا گیا کہ کلاسز جو ہیں وہ آن لائن جاری رہیں گی، لیکن پہلے بھی ایسے مسائل شفقت صاحب سامنے آئے، کئی علاقوں میں بجلی نہیں ہے، انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی نہیں ہوتی اور اسٹوڈنٹس نے کافی شکایات کی۔ اس بار کیا اس پہلو کو آپ لوگوں نے مد نظر رکھا ہے؟ اگر اسٹوڈنٹس کے مسائل اس طرح سے ہوئے تو وہ بیچارے کیا کریں گے؟ کوئی ایسا میکینزم بنایا جا سکتا ہے کہ وہ ایسے مسائل کو ایڈریس کیا جائے جلد از جلد؟ دیکھیں، اس میں 2-3 چیزیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم نے طلباء کا تعلیمی اداروں میں آنا بند کیا ہے، ہم نے تعلیمی ادارے بند نہیں کیے، اور وہ بند نہ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ جہاں جہاں آن لائن پاسبل ہے وہاں آن لائن ہو، اور جہاں پہ آن لائن پاسبل نہیں ہے وہاں کوئی ہوم ورک استاد دیں اور کسی طریقے سے بچوں تک وہ ہوم ورک چیک کرایا جائے، اور کچھ ایسا طریقہ بنایا جائے کہ بچوں کے والدین اپنا ہوم ورک لے کے آئیں یا بچے خود آئیں۔ لیکن مین چیز یہ ہے کہ 24 دسمبر تک ہم نے ادارے بند نہیں کیے۔ جہاں تک یونیورسٹیز کا تعلق ہے، اب یونیورسٹیز کا شروع میں بہت زیادہ پرابلم ہوا تھا آن لائن کا، اس دفعہ شاید کم ہو کیونکہ تھوڑا تجربہ بھی ہو گیا ہے اور تھوڑی سی فیسلٹیز بھی بہتر ہوئی ہیں، لیکن یہ چیلنج تو ہے عادل، کلاس روم کا نعم البدل آن لائن نہیں ہو سکتا۔ باقی ہم نے اپنی پوری کوشش کی، ہم نے ایک ٹیلی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا، اب ہم اگلے چند دنوں میں ایک ریڈیو اسکول کا بھی اجرا کر رہے ہیں اور مختلف طریقوں سے بچوں تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس لیے ہماری کوششیں جاری رہیں گی۔ آئیڈیل نہیں ہے لیکن کوشش کریں گے کہ آن لائن جس حد تک ہو سکتا ہے کمی کو پورا کیا جائے۔ اچھا، اگر سندھ کی جائے، آج سعید غنی صاحب کی جانب سے ایک تجویز سامنے آئی کہ جو چھوٹے سکولز ہیں ان کے لیے آسان شرائط پر قرض دیے جائیں، خصوصاً وہ سکولز جو کورونا کے باعث مالی مشکلات کا شکار ہیں، کیونکہ ان سے بہت بڑی تعداد ان سے وابستہ ہے اساتذہ کی جو متاثر ہوئے ہیں۔ کیا اس تجویز پر غور ہو رہا ہے کہ کوئی پیکیج وغیرہ جو ہے سکولز کے لیے، تعلیمی اداروں کے لیے بھی آ سکتا ہے، آنا چاہیے؟ بلکہ ہم اس پہ تھوڑا کام کر رہے ہیں، 2-3 چیزوں پہ کام کر رہے ہیں۔ ایک تو تعلیم بنڈل پہ کام کر رہے ہیں، ہم نے پہلے بھی منسٹری آف فائنانس کو یہ کہا تھا۔ دوسرا یہ کہ ہم لو فی پیئنگ سکولز جو ہیں ان کے ٹیچرز کے لیے بھی سوچ رہے ہیں کہ جو پیکیج لایا جائے، کیونکہ جن کو پرابلم ہوا ہے سیلریز کا اور ایسی کوئی بات ہے، اور اسی طرح لو فی پیئنگ سکولز جو ہیں ان کے لیے بھی پہلے بھی ہم نے قرضے 2-3% پہ مل رہے تھے، لیکن اس کو مزید سہل بنانے کے لیے اقدامات کریں گے، اور اگلے
انشاءاللہ چند دنوں میں ہفتہ 10 دنوں میں ہم ایک پورا پیکج جو ہے وہ پرائم منسٹر کو پیش کریں گے جو کہ شفیع صاحب اگر سوشل میڈیا کی بات کی جائے تو خاصے آج آپ مقبول رہے، ٹرینڈ کرتے رہے. کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی اس وقت شفقت محمود صاحب جو ہیں وہ بچوں کے لیے وزیر اعظم پاکستان بن چکے ہیں، اور جب تک سورج چاند رہے گا شفقت تیرا نام رہے گا. کافی محظوظ ہوئے ہوں گے آپ بھی آج ان ٹرینڈ سے. دیکھیں بچے تو خوش ہیں کہ اسکول نہیں جائیں گے یا کالج نہیں جائیں گے، یونیورسٹی نہیں جائیں گے، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مجھے بڑے بھاری بوجھل دل سے یہ فیصلہ کیا ہے، کوئی خوشی نہیں ہے. اور جیسے ہی ذرا سے بھی حالات بہتر ہوتے ہیں تو ہم انشاءاللہ تعلیمی ادارے جو ہیں وہ کھول دیں گے. لیکن ابھی ہمارے قوم کی خاطر اور یہ مشکل فیصلہ ہے کیونکہ تعلیمی اداروں کی وجہ سے بیماری جو ہے اس کو ضرور ایک بوسٹ ملتا ہے، اور اس لیے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ یہ کٹ آف کیا جائے تاکہ جو اوور آل انفیکشن ریٹ ہے اس کو کم کیا جا سکے. شفقت محمود صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. عظیم وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد آن لائن ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ایک بڑا امپورٹنٹ سیگمنٹ ہم کرنے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. کورونا کی وبا نے جہاں پوری دنیا کو متاثر کیا، وہیں ایک ڈیجیٹل انقلاب بھی برپا کیا. صرف تعلیم کو ہی اگر دیکھیں تو انٹرنیٹ کے ذریعے آن لائن کلاسز نے تعلیم جاری رکھنے کا رستہ دکھایا، لیکن پاکستان جیسے ملک میں اب تک انٹرنیٹ کی فراہمی اور سروس دونوں کو کئی چیلنجز جو ہیں وہ درپیش ہیں. اس پر ٹیلی کام سیکٹر کیا کر رہا ہے، حکومت کیسے مدد کر سکتی ہے، ڈیجیٹل انقلاب معیشت میں کیا مدد کر سکتا ہے، بات کریں گے. اور کے سی ای او عرفان وہاب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عرفان صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. کورونا کی وجہ سے دنیا بھر میں تعلیم کا ایک نظام جو ہے وہ متاثر ہوا، لیکن پھر آن لائن کلاسز کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر یہ وبا ختم بھی ہو جائے تب بھی ڈیجیٹلائزیشن کا جو انقلاب آیا ہے اسے جاری رکھا جائے. لیکن کیا پاکستان اس کے لیے تیار ہے، اور اس کے لیے چیلنجز کیا ہیں ہمیں؟ جی نہیں، یہ بہت اچھا سوال ہے. اس کی وجہ ہے کہ اگر ہم کووڈ میں دیکھتے ہیں تو ہم نے میجر سٹیپ فارورڈ لیا ہے ڈیجیٹائزیشن کی طرف، جس میں اوبیسلی آن لائن لرننگ، ای ایجوکیشن ایک بہت بڑا ہم نے دیکھا کہ ماس اسکیل کے اوپر اڈاپٹ ہوا ہے ایٹ آل لیولز. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ڈیجیٹل ان جنرل دیکھتے ہیں، اگر میں آپ کو ایگزامپل دوں ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز کی فائنینشیل سروسز کے اندر، تو ہم لوگ تقریباً 1,90,000 ٹرانزیکشنز پر ڈے کرتے تھے ایز اے انڈسٹری، جو کہ اب 7 لاکھ سے زیادہ بڑھ گئی ہیں ایوری ڈے. سو دیٹس اے ہیوج تھنگ. وین یو لک ایٹ آور کسٹمرز ایٹ ٹیلینور، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ 35-36% انکریز ہوئی ہے ڈیجیٹل اڈاپشن پہ. جہاں لوگ فزیکلی جا کے ٹاپ اپ کرتے تھے، دے آر آل یوزنگ موبائل والیٹس اینڈ ادر آلٹرنیٹ جو چینلز ہیں اس کے ذریعے وہ اپنی سروسز لے رہے ہیں. سو فیوچر از اباؤٹ ٹیکنالوجی. اگر میں آپ کو گلوبلی ایک فگر بتاؤں کہ اگر ہم دنیا کے اگلے 20-25 سال کے میگا ٹرینڈز دیکھتے ہیں تو ہماری دیر آر ایسٹیمیٹس کہ دنیا کی جی ڈی پی ول بی ڈبلنگ ان دیٹ ٹائم پیریڈ. پاکستان کے کیس میں ہم نے ایک اسٹڈی کروائی تھی جس میں یہ کہ اباؤٹ $45 بلین کی کنٹریبیوشن صرف ڈیجیٹل اور فائنینشیل انکلوژن سے پاکستان کو آ سکتی ہے اگلے 5 سال میں. if we include everyone in the digital revolution basically. So there's a huge opportunity ہم سب کے لیے ہے تاکہ ہم جو یہ جو ویو چل رہی ہے ٹیکنالوجی کی جو اپرچونٹی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. ویسے عرفان صاحب یہ بات سننے میں تو بڑی اچھی لگتی ہے کہ اتنے بلین آ سکتے ہیں مارکیٹ میں، لیکن یہ اچانک تو نہیں ہوگا. اس کے لیے کافی محنت کرنی ہوگی. جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، گریجویٹس ہیں، ان کا سکل سیٹ بہتر بنانا ہوگا، جاب مارکیٹ پہ جو ہے اپنی ایکسپینڈ کرنی ہوگی. اس سب کچھ میں آپ کے سیکٹر کی کیا کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے، اور گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے اور کیا کرنا چاہیے انہیں؟ دو ایسپیکٹس ہیں. ایک اگر میں پہلے جو سپلائی سائڈ اس سے شروع کرتا ہوں، سو اگر آپ دیکھیں تو ہمارے تقریباً 20 لاکھ کے قریب لوگ ہر سال جاب مارکیٹ میں انٹر ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک. جس میں کالج گریجویٹس بھی ہیں اور کم تعلیم یافتہ لوگ بھی ہیں ٹوٹل. اور اس میں اگر کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی سوسائٹی اتنے لوگوں کو پبلک سیکٹر میں یا فارمل جاب مارکیٹ میں ابزارب نہیں کر سکتی، تو ہمیں ایز اے نیشن سوچنا یہ ہے کہ ہم کس قسم کی نالج اکانومی اور کس قسم کی اکوپ کریں ان کو اسکل سے، جس کے لیے وہ زیادہ مفید شہری بن سکیں. اس میں جو سب سے بڑے پہلے جو چیز آتی ہے وہ اگر میں کالج گریجویٹس کی بات کروں
उसमें यह है कि ICT जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, सॉफ्टवेयर में पाकिस्तान इस वक्त चौथे नंबर पे फ्रीलांसिंग पे है, लेकिन हमारे बच्चे बिल्कुल बेसिक लेवल पे कोडिंग करते हैं। वो $4 फी घंटा कमा रहे होंगे, जबकि दुनिया में इस वक्त लोग $40 $45 के ऊपर हैं। तो अब हम उनको कैसे अपस्किल कर सकें ऑन द लेटेस्ट स्किल्स, नॉट जस्ट बेसिक कोडिंग बट ऐप डेवलपमेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है। एक तो ये सेगमेंट हो गया जिसके ऊपर काफी काम की जरूरत है और बहुत सी इनिशिएटिव्स हो भी रहे हैं। अभी हमने एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ मिलके एक नेशनल स्किल गैप प्रोग्राम भी इंट्रोड्यूस कराया लास्ट वीक ही, जिसके अंदर प्राइवेट सेक्टर मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज आ रही हैं और गवर्नमेंट के साथ मिलके इन स्किल डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो दूसरी साइड है, हमें एक रोबस्ट नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जो इन सबको सपोर्ट कर सके। जैसे ऑनलाइन लर्निंग की आपने बात की, जो हमारी क्वालिटी ऑफ सर्विस है, जो कनेक्टिविटी है, जो इन सबको सपोर्ट कर सके। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसी फ्रेमवर्क होए कि कैसे हम एक रोबस्ट सेक्टर, क्योंकि अगर आप टेलीकॉम की बात करते हैं तो टेलीकॉम एक सेक्टर नहीं है। टेलीकॉम इनफैक्ट इज अ सेक्टर ऑफ सेक्टर्स, जिसके ऊपर ई एजुकेशन है, जिस पे ई हेल्थ हो रही है, ई कॉमर्स है, एग्रीकल्चर है, पेमेंट्स हैं। सो देयर मेनी थिंग्स विच आर राइडिंग ऑन दैट नेशनल कनेक्टिविटी और स्मार्ट कनेक्टिविटी। और हमें एज अ नेशन सोचना है कि कैसे हम जो आज इरिटेंट्स हैं इसको एक्सपैंड करने में या मजीद इन्वेस्टमेंट लाने में इसको दूर करें, ताकि वी कैन हैव अ रोबस्ट। इरफान साहब ये बताइएगा, 5G का काफी चर्चा हो रहा है पाकिस्तान में, कमर्शियल स्पीकिंग कब तक एक्सपेक्टेड है, और क्या हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 5G के लिए रेडी भी है या नहीं? जी देखिए, 5G अगर मैं आपको आसान ज़बान में बताऊं तो उसके दो फायदे हैं। एक तो ये है कि आपके जो बैंडविड्थ स्पीड है वो बढ़ जाती है, और दूसरा आपका लेटेंसी जो डिले आती है वो नहीं है। अगर हम अपने यूज केसेस की बात करते हैं जिसमें एजुकेशन सबसे पहले, उसमें 5G का रोल नहीं है, क्योंकि आज हम सपोर्ट कर सकते हैं, इवन 4G टेक्नोलॉजी इतनी बैंडविड्थ को सपोर्ट करती है। लेकिन एक जो डिलेमा है कि अभी आज भी हमारे यहाँ तकरीबन 40% से ज़्यादा जो लोग हैं वो 4G से कनेक्टेड नहीं है, उनके हैंडसेट्स 4G सपोर्टिव हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। दैट मीन्स वी स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो टू मेक श्योर कि हमारे जो स्मार्टफोन पेनिट्रेशन है वो बेहतर हो। और अगर ये हम पहले फोकस करें अगले 2-3 सालों में सिर्फ 4G के ऊपर, सो हम बहुत सी अपॉर्चुनिटीज अनलीश कर सकते हैं, जिसमें हमें स्मार्टफोन्स हर एक को देना है ताकि डिजिटल अडेप्शन जो है वो हो सके। और उसके बाद बाय देन अगले 3 से 4 साल के अंदर वी कैन सी दैट ग्लोबली जो स्मार्टफोन की पेनिट्रेशन है 5G की वो भी कम नीचे आएगी, अफोर्डेबल होएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कॉस्ट अफोर्डेबल होएगी। और एट दैट स्टेज वी शुड जॉइन दैट बैटल, बिकॉज हमें ये देखना है कि नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कि हमें उसका रियल वैल्यू क्या मिल रही है। और आई थिंक अभी जो अनटैप पोटेंशियल 4G के अंदर है वो हमें करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत से आपके ऐसे इलाके हैं जिसमें आज भी 4G कवरेज भी नहीं है, और 60% के करीब आपके अवाम है जिनके पास 4G। इरफान वहाब साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साज़ीन, आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @बड़ी बात। मुझे मेरी टीम समेत इजाजत दीजिए।